بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، اس روئے زمین پر ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے، ایک دیندار شخص کے لیے بہت سے ایسے فتنے ہیں جو اسے دین کی طرف جانے سے روکتے ہیں، یا دین پر آنے کے باوجود اس کا دین برباد کرنے پر تل جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ بہت سے ایسے فتنے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ ایسے فتنوں کی ان گنت تعداد ہے، لیکن تمام فتنوں کے بیچ میں، ان تمام مصیبتوں کے بیچ میں، ان تمام انسان کو اللہ سے دور کرنے والی چیزوں کے بیچ میں ایک فتنہ ایسا ہے، ایک مصیبت ایسی ہے، ایک بربادی ایسی ہے جو سب سے زیادہ انسان کو دین سے دور کرتی ہے، حق قبول کرنے سے دور کرتی ہے، دین پر ثابت قدم رہنے سے دور کرتی ہے۔ اگر اس فتنے کو کوئی نام دیا جائے تو وہ نام ہے مال۔ مال اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اتنا آپ یاد رکھیے کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایک انسان کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ مال انسان کے لیے اللہ کی ایک نعمت بھی ہے، اور انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بنائی ہوئی ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ لیکن میں آج جو آپ کو بات سمجھانے کے لیے کھڑا ہوں، وہ حقیقت یہ ہے، وہ حیثیت یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان اگر وہ مال کی خاطر، مال کمانے کے لیے، مال جمانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے، اللہ کی عبادتوں سے دور ہو جائے، لوگوں کا حق مارے یا لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے، تو ایسے وقت میں یہ مال نعمت نہیں رہتا، یہ مال اللہ رب العالمین کی جانب سے بنائی ہوئی ضرورت بھی نہیں بنتی، یہ مال ایک مصیبت بن جاتی ہے، ایک ہلاکت بن جاتی ہے، ایک بربادی بن جاتی ہے۔ آج آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر آپ جو مال کما رہے ہیں، وہ مال اگر آپ کو اللہ کے قریب لا رہا ہے تو آپ صحیح مال کما رہے ہیں، آپ اچھا مال کما رہے ہیں، اور آپ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو وہ مال کمانے کے لیے نمازوں کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے، ایمان کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے، ذکر و اذکار کو، قرآن کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے، اب آپ کے پاس جو مال ہے وہ نعمت نہیں ہے، اب آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے پاس جو مال ہے وہ مصیبت ہے، وہ ہلاکت ہے، وہ بربادی ہے۔ اور آج اس روئے زمین پر مسلمانوں کا ایک چھوٹا طبقہ نہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس فتنے کا شکار ہو چکی ہے۔ آج مسلمان حق قبول کیوں نہیں کرتا؟ حق قبول اس لیے نہیں کرتا کہ حق کو جاننے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس، وہ اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار میں بزی ہے، اس کو کبھی حدیث دیکھنے کی فرصت نہیں ملی، حدیث سننے کی فرصت نہیں ملی، قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی اس کو، کیونکہ وہ اپنی زندگی اتنی بزی بنا چکا ہے کہ صبح 9 بجے جاتا ہے، شام 9 بجے آتا ہے، کھاتا ہے، سو جاتا ہے، اور یہی چلتا رہتا ہے۔ حدیث کہاں سنا؟ قرآن کہاں سنتا ہے؟ مسجد کب آتا ہے؟ اگر اس انسان کو، اس کی گمراہی کے ہم کسی چیز کو وجہ بنائیں گے تو کس کو بنائیں گے؟ اس مال کو بنائیں گے، اس کے کاروبار کو بنائیں گے، کہ اس کے بزنس نے، اس کے جاب نے، اس کے کاروبار نے اسے دین سیکھنے سے روک دیا، حق جاننے سے روک دیا۔ اللہ بھی تو قیامت کے دن یہی سوال کرے گا کہ وہ کہے گا کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ کہے گا کہ تو دنیا میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ تجھے فرصت ہی نہیں ملی۔ کیا جواب دے گا انسان؟ جب مال انسان کے ذہن پر چھا جاتا ہے، جب مال انسان کے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے، تب مال نعمت نہیں رہتا، تب مال ضرورت نہیں رہتا، تب مال ہلاکت اور مصیبت بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جس فتنے سے ہمیں بچنے کا حکم دیا تھا، وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد ایک مسلمان بھی مال کماتا ہے، ایک کافر بھی مال کماتا ہے، لیکن اللہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ مسلمان کو کافر سے انسپریشن نہیں لینا ہے،
واضح الفاظ ہیں. آپ کا بزنس ماڈل اور کافر کا بزنس ماڈل سیم نہیں ہو سکتا. آپ کے مال کو دیکھنے اور سوچنے کا نظریہ کافر کے مال کو دیکھنے اور سوچنے کا نظریہ ایک نہیں ہو سکتا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہو جاتا ہے تو پھر مال نعمت نہیں، مال ہلاکت بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 190 پر 6 اور 190 پر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. اللہ فرماتا ہے او مسلمانوں، یہ تمہاری بستیوں میں جو کافر گھومتے ہیں ان کی زندگیوں سے تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. تمہاری زندگیوں میں، تمہارے شہروں میں جو کافر جی رہے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو. متاع قلیل، ان کے پاس جو بھی خزانہ ہے کچھ دیر کا خزانہ ہے، تھوڑے دنوں کا خزانہ ہے. ومأواہم جہنم، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کی جہنم میں جانے والے ہیں. وبئس المہاد، اور اس سے برا ٹھکانہ نہیں. کافر جو تمہاری بستی میں جی رہا ہے اس کی زندگی دیکھ کر اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو. میرا جملہ نہیں، اللہ کا جملہ ہے. ہمارے درمیان جینے والے کافروں سے انسپریشن لینے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا. ہم نہیں دیکھ سکتے اس کی زندگی، ہم اس کی کامیابی سے اپنے لیے انسپریشن نہیں بنا سکتے. ہمارے اصول الگ ہیں، کفار و مشرکین کے اصول الگ ہیں. اور حاضرین جمعہ، آج ہم معاشرے میں اس قدر اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، یا یوں کہیے کہ مال جیسے فتنے نے ہمارے معاشرے میں ایسے ناخن گاڑ دیے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا مسلمان آج اس کے ہر محنت کے پیچھے، اس کی ہر حرکت کے پیچھے، اس کے ہر کام کے پیچھے مقصد مال بنتا جا رہا ہے. اس کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج کے ہمارا مسلمان، آج کے ہمارے معاشرے کا مسلمان جو مسجد بھی آتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ٹوپی بھی پہنتا ہے، مشہور مسلمان ہے، لیکن وہ سلام مال کو کرتا ہے، انسان کو نہیں کرتا. آپ ذرا غور کرو کہ آج ہمارے معاشرے میں جو انسان عبادت گزار ہے، جو انسان اچھے اخلاق والا ہے، جو انسان بہت زیادہ دیندار ہے، ایسے انسان کو کبھی عزت کا سلام نہیں ملتا. سلام ملتا ہے تو کس کو ملتا ہے؟ سلام کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں؟ انسان کا مال دیکھ کر، اس کی حیثیت دیکھ کر، اس کے بنگلے دیکھ کر لوگ سلام کرتے ہیں. ایک سلام جیسی چھوٹی مخلص عبادت کو بھی ہم نے مال کے حوالے کر دیا ہے، مال کو بیچ دیا ہم نے. اگر واضح الفاظ میں، عام الفاظ میں کہا جائے تو ہم انسان کی داڑھی دیکھ کر سلام نہیں کرتے، اس کی بڑی گاڑی دیکھ کر سلام کرتے ہیں. اس سے زیادہ وضاحت کیا ہو سکتی؟ چھوٹی عبادت ہم نے بیچ دی ہے مال کے حوالے. اس قدر مال نے اپنی شکنجے گاڑ دیے ہیں ہمارے معاشرے میں. حاضرین جمعہ، اتنا ہی نہیں، آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کے درمیان یہ فتنہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کا مسلمان مال کے پیچھے پاگل ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، درندہ ہو چکا ہے. ذرا آپ غور کرو کہ ایک شخص جو اپنے ملک میں رہ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارنے کے مطابق مال کما سکتا ہے، اس کے باوجود وہ زیادہ مال کی ہرس میں ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اب وہ صرف ملک چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ صرف ملک چھوڑ کر نہیں جاتا. جتنے لوگ زیادہ مال کمانے کے لیے ملک چھوڑ کر گئے ہیں، وہ صرف ملک چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گئے ہیں، وہ اپنی راتوں کی سکون کی نیندیں چھوڑ کر گئے ہیں. ذرا ان لوگوں سے آپ پوچھو کہ ان کے جانے سے کیا اس کی بیوی راضی ہے؟ کیا اس کے بچے راضی ہیں؟ کیا اس کے ماں باپ راضی ہیں؟ کوئی راضی نہیں ہے، کوئی مطمئن نہیں ہے. لیکن اس کے اندر مال کی ہرس اتنی ہے کہ نہ وہ بیوی کے ادھورے پن کا خیال کرتا ہے، نہ بچوں کی تربیت کا خیال کرتا ہے، نہ والدین کے جذبات کا خیال کرتا ہے. یہ مال کا پجاری ان تمام چیزوں کو داؤ پر لگا کر دوسرے ملک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کو ضرورت سے زیادہ مال چاہیے، ضرورت سے زیادہ مال. اب یہ مال نعمت نہیں ہے، اب یہ مال آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اب یہ مال آپ کے لیے خیر و برکت والا نہیں ہے. یہ مال آپ کے لیے مصیبت بن رہا ہے، کیونکہ اس مال کی وجہ سے آپ نے والدین کی خدمت چھوڑ دی، اس مال کی وجہ سے آپ نے اپنے بچے کی تربیت کا خیال نہیں کیا، اس مال کی وجہ سے آپ نے اپنی بیوی کی خواہشات کو آپ نے روک دیا. کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ ایک ایسا مال آپ کے گھر آیا جو مال آتے ہوئے بہت ساری اور مصیبتیں لے کر آ گیا. ہمارا معاشرہ بری طرح اس فتنے کی طرف جا چکا ہے. شاعر نے کہا تھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر. ایسی زندگی، ایک زندگی، اور وہ بھی ایسی زندگی جس میں دور دور تک سکون نہیں، صرف ایک چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مال مال مال، ضرورت سے زیادہ مال. تو حاضرین جمعہ،
میں آج آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعیتاً مسلمان ہیں، دیندار ہیں، خود کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ان کے پاس توحید ہے. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیث کا راستہ سکھایا ہے. انہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ اللہ نے اسے نماز کی توفیق دی ہے. اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اسے، اس کے ماں باپ کو، اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. ایسی کروڑوں نعمتیں، ایسی لاکھوں نعمتیں اس کے گھر میں ہیں، اور صرف مال کی کمی کی وجہ سے اپنی زندگی بے چین کر کے رکھا ہے. پریشان ہے، بدحال ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں. کیوں؟ کیونکہ سب ہے، صرف مال نہیں ہے. صرف مال نہیں ہے، مال کی کمی ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو، جو ایسی کروڑوں نعمتیں، ہزاروں بڑی بڑی نعمتیں، توحید جیسی نعمت، صراط مستقیم جیسی نعمت، صحت جیسی نعمت، اولاد جیسی نعمت، ماں باپ جیسی نعمت، بیوی جیسی نعمت ہونے کے باوجود جو ناشکرا ہو سکتا ہے، اس کے پاس مال آ جائے گا تو شکر گزار ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس کو مال آنے کے باوجود اس کے پاس اور زیادہ مال کی خواہش ہوگی. وہ پھر بھی پریشان رہے گا. اس کے 1 2 4 گھر بن جائیں گے، پھر بھی پریشان رہے گا. کیونکہ جو انسان پہلے اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا تھا، وہ آج بڑی ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کرے گا؟ مال کا شکر کیا ادا کرے گا؟ 2 گھر کا شکر کیا ادا کرے گا؟ 4 گھروں کا شکر کیا ادا کرے گا؟ اس کے اندر اور حرص بڑھتی جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث میں 6430 پر 6، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ جو آدم کا بچہ ہے، اس آدم کے بچے کو اگر 2 وادیاں بھر کر مال دے دیا جائے، 2 وادیاں بھر کر مال دے دیا جائے، تو یہ تیسری وادی ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا. 2 وادی مال، 2 وادی مال، 2 بڑے بڑے پہاڑ بھر کر مال دے دیا جائے تو کیا کرے گا؟ تیسرا پہاڑ ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آدم کا بچہ، اس کا پیٹ صرف اس کی قبر بھر سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی. یہ حال اگر ہم نے ہماری زندگیوں کا اگر بنا لیا ہے تو ہم نے یہ ایک زندگی جو اللہ نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے دی تھی، وہ ہم نے بربادی کے حوالے کر دیا ہے. ہم یہاں بھی بے چین، اور وہ بھی ایک فنا ہونے والی چیز کے لیے. اور حاضرین جمعہ، آج ہمارے معاشرے میں ایسے حرص والے مالدار لوگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جن کی زندگیوں میں انہوں نے زندگیاں ایسی برباد کر لی ہیں صرف مال کے حرص میں. کیا آپ یقین جانیے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے خاصے مالداری انہوں نے حاصل کی، اچھی خاصی مالداری، بہت سی پراپرٹیاں ہیں، زبردست جاب ان کے پاس ہے، مسلمان بھی ہے. اسے بلا کر آیت الکرسی پڑھنے کو بولو نہیں آتی، نماز کا طریقہ اسے نہیں معلوم، نماز کی چھوٹی چھوٹی دعائیں اسے نہیں آتی. کیوں نہیں آتی بھائی؟ کیوں آپ کو یہ دعائیں نہیں آتی؟ کیونکہ کوئی اپنے بزنس میں اتنا بزی ہے کہ اسے کبھی سیکھنے کا موقع نہیں ملا. کوئی اپنے کاروبار میں اتنا بزی ہے کہ اسے کبھی یہ چیزیں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی اس نے. کوئی شخص اس کے ذہن پر بزنس کا بھوت ایسا سوار ہے کہ اس کو کبھی یہ لگا ہی نہیں کہ دین نام کی بھی کوئی چیز ہے، مجھے دیکھنا چاہیے. اور ان لوگوں کے پاس دین کے لیے اگر کچھ باقی رہ گیا ہے تو بیزارگی بچ گئی ہے. ایسے لوگوں کے پاس آپ جا کر دین کی بات کرو، وہ بیزارگی کا اظہار کریں گے. دین کے لیے صرف بیزارگی ان کے پاس باقی ہے، اور کوئی چیز دین کے لیے باقی نہیں. اور اللہ کی قسم ایسے کروڑوں مسلمان اس زمین پر زندہ کیوں نہ ہو، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. ایسے کروڑوں مسلمان جن کے لیے ان کی لائف کا مشن ان کا جاب ہے، ان کی لائف کا مشن کاروبار ہے، انہیں دین سے، انہیں نمازوں سے، عبادتوں سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسے کروڑوں مسلمانوں کا زمین پر ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6440 پر 7، مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آگے سے ایک شخص گزرتا ہے، بڑا مالدار شخص. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے پوچھا، اپنے صحابی سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، تو اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ، انہ رجل من اشراف الناس،
اللہ کے رسول یہ بہت مشہور انسان ہے، یہ بہت بڑے خاندان کا انسان ہے، یہ بہت مالدار انسان ہے، ایسا انسان ہے کہ اگر کسی کے گھر میں رشتہ بھیجے تو کوئی منع نہیں کرتا، اور جب یہ بات کرتا ہے لوگ خاموش ہو کر اس کی بات سنتے ہیں، اور جب یہ کسی کی سفارش کرے تو کوئی بھی ہو اس کی سفارش مان لیتا ہے، اس کی سفارش قبول ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسکت، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور شخص گزرا، پیارے نبی نے پوچھا ما رأیک فی ھذا، اب اس شخص کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ انہا رجل مسلم من المساکین، اے اللہ کے رسول یہ مسلمان ہیں لیکن ایک مسکین شخص ہے، بہت زیادہ غریب شخص ہے، اتنا غریب شخص ہے کہ یہ آزاد ہونے کے باوجود کسی کے گھر میں رشتہ بھیجتا ہے تو اس کا رشتہ قبول نہیں کیا جاتا، اور ایسا شخص ہے کہ جب بات کرتا ہے تو کوئی اس کی بات سنتا نہیں، جب کسی کے بارے میں سفارش کرنے جاتا ہے تو اس کو الٹا ڈانٹ کر بیچ دیتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اے میرے صحابی رسول ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پہلے مالدار گیا تھا، یہ جو پہلے بہت نام والا انسان گیا تھا جس کی معاشرے میں اتنی بڑی قدر و منزلت، بڑا مالدار شخص تھا، ایسے اس زمین میں بھر دیے جائیں، ایسے لوگ اس زمین میں بھر دیے جائیں، اور دوسری طرف وہ فقیر مسلمان رکھا جائے، یہ پورے مل کر اس ایک فقیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس ایک فقیر کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا پتا چلا تمہارا مال، تمہاری حیثیت، تمہارا نام اور مرتبہ صرف تمہارے دلوں تک ہے، صرف تمہارے ذہنوں تک ہے، تمہارے ماں باپ بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، تمہارے ماں باپ بھی اس کو بڑی کامیابی نہیں سمجھتے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ میرے ساتھ رہے، بیوی سوچتی ہے کہ میرا شوہر ہمارے ساتھ رہے، بچے چاہتے ہیں کہ وہ باپ کی نگرانی میں زندگی بسر کرے، کوئی خوش نہیں ہے، خوش ہے تو صرف تمہارا نفس خوش ہے، اور اللہ اور رسول تو آپ کو ناکام سمجھتے ہیں، بے حیثیت سمجھتے ہیں، تم جیسے 1000 زمین میں بھر دیے جائیں، لاکھوں زمین میں بھر دیے جائیں، رسول اللہ کہتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا، گھر بار کو چھوڑ کر چلا گیا، ہر چیز داؤ پر لگا دیا، نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، دین مکمل داؤ پر لگا چکا ہے، ایمان داؤ پر لگا چکا ہے، اور ایک فکر میں مگن ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال چاہیے۔ حاصل کیا ہوا؟ ماں باپ خوش ہوئے؟ نہیں ہوئے، بیوی مطمئن ہوئی؟ نہیں ہوئی، بچوں کی تربیت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ الٹا برباد ہو گیا، نہ دنیا میں سکون مل سکا، کامیابی مل سکی، نہ آخرت میں تیری کوئی حیثیت بچ جاتی ہے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حاضرین جمعہ، آج جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 20 وَاعْلَمُوا، اے قرآن و حدیث کے ماننے والو، اے اللہ اور رسول کے ماننے والو، وَاعْلَمُوا، اللہ کہتا ہے یہ بات جان لو، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، یہ بات اپنے دلوں میں اتار لو، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم، ہاں تمہارے لیے مال حلال ہے، ہاں تمہارے لیے اولاد اختیار کرنا دل کا سکون ہے، لیکن یاد رکھو جب اس میں حد سے تجاوز ہو جاتا ہے، یہ مال تمہارے لیے فتنہ بن جاتا ہے، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بن جاتی ہے، ایسے وقت میں ان کو چھوڑو، کیونکہ جو تمہارے لیے اللہ نے بعد کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ دین کے لیے داؤ لگانا پڑتا ہے تو ان کو چھوڑ دو، بعد میں اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ نمازیں چھوڑ کر کمانا کوئی دین نہیں ہے، نمازیں ٹھکرا کر، روزے چھوڑ کر، دین سے دور رہ کر مال کمانا یہ کوئی تعریف کی بات نہیں۔ ایسا انسان کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، اللہ اور رسول کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکار کما رہا ہے، بیکار جما رہا ہے۔ اور حاضرین جمعہ، یہ مال ایک نعمت ضرور ہے، لیکن سلف صالحین فرماتے ہیں جب تک یہ مال ہمارے ہاتھوں میں ہے تب تک نعمت ہے، اگر اس مال کو آپ دل میں جگہ دے دیتے ہیں تو مصیبت بن جاتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے الدنیا فی الید لا تضر، اگر تو مال کو صرف ہاتھوں تک رکھتا ہے تو تجھے نقصان نہیں ہوتا، تیرا دین نقصان میں نہیں جاتا۔ وَإِنَّمَا تَضُرُّ إِذَا سَكَنَتْ فِي الْقَلْبِ، یہ مال اگر تو اس کو دل میں جگہ دے دیتا ہے یہ تجھے برباد کر دیتا ہے۔
یہ تیری زندگی برباد کر دیتا ہے یا تیرا دین خراب کر دیتا ہے، تجھے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس مال نے برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے مال کو ہاتھ سے زیادہ دل میں جگہ دے دی۔ آپ دنیا پرست لوگوں کی بات تو چھوڑو، ہمارے معاشرے کے ایسے لوگ جو خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، خود کو عالم کہتے ہیں، ایسے لوگ برباد ہو چکے ہیں صرف اپنے دل میں مال کو جگہ دینے کی وجہ سے۔ جب ایک عالم قرآن و حدیث کو پڑھنے والا بھی اگر مال کو دل میں جگہ دے دے تو برباد ہو جاتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں دین کے ٹھیکیدار لوگ جو خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، صرف اور صرف لوگوں سے مال نکالنے کے لیے معاشرے میں نئی نئی بدعتیں پھیلا دیتا ہے، نئی نئی عبادتیں بنا دیتا ہے، اس کو بار بار گھر میں بلایا جائے، اس سے وہ بدعت کرائی جائے اور اسے پیسہ دیا جائے۔ فاتحہ، قرآن خوانی، چادریں، نیازیں، ایسے ہزاروں طریقے ہیں جو کہ سب کے سب جھوٹ ہے، صرف ان لوگوں نے مال کمانے کے لیے ان کو اختیار کر رکھا ہے۔ کتنے ایسے جھوٹے ٹھیکیدار ہیں، کتنے ایسے جھوٹے ٹھیکیدار ہیں۔ پہلے عوام الناس کو اندھی تقلید کا نشہ پلاتے ہیں، پھر نئی نئی جھوٹی جھوٹی عبادتیں بنا کر ان کے ہاتھ دے دیتے ہیں اور ان کو لوٹ لوٹ کر حتیٰ کہ عوام الناس میں جو زکوٰۃ اور صدقات کا مال جمع رکھا ہے اس مال کو لوٹ کر اپنے لیے بنگلے اور گاڑیاں بناتے ہیں، اپنی زندگیوں میں عیاشیاں لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی بربادی کیا ہو سکتی ہے؟ عامر عثمانی نے کہا تھا، اس سے بڑھ کر دور ترقی عہد سعادت کیا ہوگا؟ آج لٹیروں کے ہاتھوں میں اونچے اونچے پرچم ہیں۔ ان لوگوں کے اندر لوٹ کا نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ بڑے بڑے لوگ کیوں لوٹ لیتے ہیں امت کو؟ کیوں یہ صدقات کا مال چرا لیتے ہیں؟ کیوں یہ زکوٰۃ کے مال پر ہاتھ ڈالتے ہیں؟ کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے مال کو اپنے دل میں اتنی بڑی جگہ دے دی ہے کہ اب وہ دین کی پرواہ نہیں کرتے، ایمان کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہی تو وجہ ہے، مال کو صرف ہاتھ تک رکھنا چاہیے، مال دل میں آ جائے تو انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یمن کی طرف قاصد بنا کر بھیج رہے تھے، مسند احمد حدیث نمبر 22105، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ معاذ تو یمن کی طرف جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے؟ ان کی نصیحت کے لیے، ان کے لیے ایک عالم بن کر، ان کے لیے ایک فقیہ بن کر، ان کے لیے ایک رہبر بن کر۔ معاذ تو اللہ کا بندہ ہے، تو خالص بندہ ہے، تجھے کبھی دنیا کے عیش و آرام کی خواہش تیرے اندر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے بندے کبھی اس چیز کی خواہش نہیں کرتے۔ ان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ان کو کسی اور جگہ عیش و آرام کا مقصد ان کا ہوتا ہے، کسی اور جگہ انہیں کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں کبھی یہ چیز آتی نہیں۔ پتا چلا کہ عیش و آرام کو ہمارے دلوں میں جگہ دینا، مال کو ہمارے دلوں میں جگہ دینا، کسی بھی قسم کی دنیاوی چیز جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہے اس کو ہمارے دلوں میں جگہ دینا، یہ وہ مصیبت ہے جو ہمارے اور کفار کے درمیان فرق بناتی ہے اور مٹا دیتی ہے۔ مسلمان کے دل میں اگر مال کے لیے جگہ ہے تو اس کے اور کافر کی زندگی میں فرق نہیں ہے، اور مسلمان، صحیح مسلمان وہ ہے جو مال کو صرف اپنے ہاتھ تک رکھتا ہے، دل میں اس کے لیے جگہ بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور حاضرین اجماع، آج یہ موضوع بھی اسی لیے اختیار کیا گیا تھا کہ میں بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو مال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جو لوگ محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر سب سے زیادہ کوئی چیز بگاڑے گی تو مال بگاڑے گا، سب سے زیادہ کوئی چیز اگر بگاڑے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان حدیث میں 3220/3، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِ الْمَالِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر امت کا ایک الگ الگ فتنہ تھا، ہر امت کو بگاڑنے والی ایک الگ الگ چیز تھی۔ میری امت کو بگاڑنے والی چیز مال ہے، میری امت کو برباد کرنے والی چیز مال ہے۔ میری امت اگر برباد ہوگی تو مال کی وجہ سے برباد ہوگی، مالوں کو بہت بڑی چیز بنا دیں گے، مالداری کو بہت بڑی سکسیس بنا دیں گے، مالداری سے ہر چیز کا موازنہ کریں گے، یہ چیز میری امت کو برباد کرے گی۔ تو پتا چلا کہ اس امت کے اندر اگر کوئی بگاڑ آئے گا تو شروعات مال سے ہوگی، مال کے ذریعے، اور وہ ہو چکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا مسلمان مال کے پیچھے پاگل گھومتا ہے،
صرف مال مال کے نعرے لگاتا ہے، اسے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، اس کے لیے وہ ہر چیز داؤ پر لگا دیتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ مذہب اسلام کے حدود کا خیال رکھتا ہے، کسی چیز کا خیال نہیں کرتا۔ نماز جاتی ہے جانے دو، قرآن جاتا ہے جانے دو، حدیثوں کی کوئی پرواہ نہیں، روزوں کی کوئی پرواہ نہیں، عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے مال چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ اس انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اس کو مال سے محبت اللہ سے زیادہ نہیں۔ اگر میں اس سے چھوٹی مثال اگر آپ کو دوں تو اس کو مال سے محبت ماں باپ سے زیادہ ہے، اپنے بچوں سے زیادہ ہے، اپنی بیوی سے زیادہ ہے، بلکہ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ اسے مال سے محبت ہے۔ اور اللہ کو تو اس نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا، بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا حال بن گیا ہے۔ اسی کو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے، فرماتے تھے ان لکل امت وثن، اے لوگوں یاد رکھو کہ ہر امت میں ایک مشہور بت ہوا کرتا تھا، یعبدونہ، جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، وصنم هذه الامت الدینار والدرہم، اور میری یہ امت، ہماری یہ امت، اس امت کا بت مال ہے۔ ہر امت کسی ایک خاص بت کے پیچھے جاتی تھی، یہ امت مال کو بت بنا کر اس کے پیچھے جائے گی۔ اب آپ ذرا ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہمارے معاشرے میں اس مال کے بت نے اپنے سینگ نہیں اٹھا دی؟ کیا ہمارے معاشرے کے لوگ اس مال کی پوجا کے پیچھے نہیں گئے ہیں؟ گئے ہیں۔ ہر چیز داؤ پر لگا سکتے ہیں مال کے لیے، ہر چیز کھو سکتے ہیں مال کے لیے، یہی تو عبادت ہے۔ ہر چیز کسی ایک چیز کے لیے قربان کر دینا، یہی تو اخلاص ہے۔ اور وہ اخلاص اس نے مال کے حوالے کر دیا، وہ وقت، وہ قربانیاں اس نے مال کے حوالے کر دی۔ اور حاضرین جمعہ، اور اسی بربادی کا ہم شکار ہو گئے جس سے اللہ تعالی ہمیں بچانا چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں ایمان والا ہوں۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو اللہ میرے اور آپ سے خطاب کر کے کہتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں ہرگز ہرگز تمہارا مال، تمہاری اولاد برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری زندگی میں کبھی وہ موڑ نہ آئے جہاں تم مال اور اولاد کی وجہ سے برباد ہو جاؤ۔ مطلب اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو مال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں کو برباد کرنے والی چیز اس کا مال بن جائے، اس کی اولاد بن جائے۔ اللہ نے جس سے ہمیں ڈرایا تھا، جس ہلاکت کا شکار ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا تھا، ہم اسی ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1040 یرحم ابن آدم، یحرم ابن آدم، یہ آدم کا بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اس کے بال سفید ہو جاتی ہیں، اس کے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کے باوجود وَالتَّشِيبُ مِنْهُ اثْنَتَانِ، دو چیزیں اس کے دل میں اب بھی جوان رہتی ہیں۔ پیارے نبی نے کہا، الحرص للمال، مال کے لیے حرص، والحرص علی العمر، اور زیادہ عمر حاصل کرنے کی حرص۔ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا مال کمانے کے بعد میں رک جاؤں گا، نہیں رکیں گے آپ۔ جس عمر میں مال کمانے کی طاقت نہیں ہوگی، اس عمر میں بھی آپ مال کرتے رہیں گے۔ اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے اس حرص کو۔ ایک بات دل میں آ جائے کہ پہلے مال کما لیں گے، پھر آخرت کی طرف جائیں گے، پھر نمازوں کی طرف جائیں گے، آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ آپ بوڑھے ہو کر بستر پر پڑے رہیں گے، آپ کے دل میں مال کمانے کی خواہش ابھی بھی جوان رہے گی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حرص اگر ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے تو پھر کبھی واپس نہیں جاتی۔ تو حاضرین جمعہ، ہم اپنے آپ کو دیندار لوگ سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، الحمدللہ ہم آخرت والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ہم جنت والے لوگ ہیں۔ ہمیں ہرگز ہمارے جنت کے راستے میں مال رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں ہرگز ہمارا مال جنت کے راستے سے نہ روکے، ہمیں ہرگز مال کی خواہش جنت کے راستے سے نہ روکے۔ ہمارے اندر ہرگز کبھی یہ حرص پیدا نہ ہو جو ہمیں جنت سے دور کر دے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیس عبد الدینار والدرہم، دنیا میں برباد ہونے والے لوگ، صحیح بخاری حدیث میں 2880 رسول اللہ کہتے ہیں، جو بھی دینار اور درہم کے پیچھے جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ آخرت کا راستہ کھو دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے آخرت کیا ہے، اسے کبھی خیال نہیں رہتا۔ برباد ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو دینار اور درہم کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3150 پر 9، فواللہ
اللہ کی قسم کھا کر رسول اللہ فرماتے ہیں لل فخر اخشى علیکم، مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر بن جاؤ گے، ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم سے پہلے امتوں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کے بہت دروازے کھول دیے تھے، کمائی کے بہت دروازے کھول دیے تھے، مال کے بہت دروازے کھول دیے تھے، تم پر یہ وقت آئے گا اللہ تمہارے لیے بھی مال کے بہت سے آپشن بنا دے گا، بہت سے بزنس کے آپشنز بنا دے گا، مجھے ڈر ہے اس مالداری سے جب وہ وقت آئے گا فتنافسوها کما تنافسوا فتلهککم کما اہلکتکم، اور مجھے ڈر ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے سے مسابقہ کرو گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے چلے جاؤ گے، ایک دوسرے سے حسد کرو گے، جلن کرو گے صرف مال کی وجہ سے، اور تم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گے جو تم سے پہلے لوگ جیسے برباد ہو گئے تھے۔ نبی کو ڈر تھا تو اس بات کا ڈر تھا کہ میرا امتی جب مال کے پیچھے جائے گا تو برباد ہو جائے گا، میرا امتی جب مال کی حرص دل میں بٹھا لے گا تو برباد ہو جائے گا۔ نبی کو اس بات کا ڈر تھا۔ رسول اللہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا بالکل ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ مجھے پرواہ نہیں، تم دین پر باقی رہو گے، لیکن تم مالداری کے پیچھے جاؤ گے تمہارا دین کی طرف آنا مشکل ہو جائے گا، تم بہت زیادہ مال کے پیچھے جاؤ گے، مال کے حرص میں پڑ جاؤ گے، تمہارا دین پر آنا مشکل ہو جائے گا۔ تو حاضرین جمعہ، ہماری زندگیاں اگر ایسی ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے مال کے لیے عبادتوں کو داؤ پر لگایا ہے، مال کے لیے ذکر و اذکار کو داؤ پر لگایا ہے، ایمان کو داؤ پر لگایا ہے، تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم واپس آئیں، توبہ کریں اور اللہ رب العالمین سے دوبارہ جڑ جائیں۔ اور اگر ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں مال کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ قلت ہے، مال کے راستے نہیں بن رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر میں اب بھی مال کے پیچھے جاؤں گا، اگر پھر تم مجھے نمازوں کو اور روزوں کو داؤ پر لگانا پڑے گا تو مجھے اب بھی مال کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ایک جائز خوش فہمی کا شکار کرو، جائز خوش فہمی کا شکار کرو کہ یہ دنیا صرف 50-60 سالہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں اگر 50 سال تک میرے پاس مال کم رہے گا، اللہ کی قسم حدیثیں بڑی خوبصورت ہیں، اگر 50 سال تک آپ کے پاس مال کم رہے گا، روز قیامت آپ 500 سال آگے چلیں گے، دوسروں سے 500 سال آگے آپ چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6540 پر ساتھ، قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، فکان عامۃ من يدخلها المساکین، میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اگر جنت میں کوئی آ رہے ہیں تو مساکین آ رہے ہیں، مسکین لوگ آ رہے ہیں، مزدوری کرنے والے لوگ آ رہے ہیں، جن کے پاس دنیا میں مال کم تھا وہ لوگ آ رہے ہیں، واصحاب الجد ہی محبوسون، اور جو مالدار لوگ تھے ابھی بھی پیچھے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے مال کا حساب دے رہے ہیں، اور کب تک دیں گے؟ 500 سال تک دیں گے، 500 سال تک مالدار اپنے مال کا حساب دے کر آتا ہے، اور ایک فقیر غریب انسان جس کے پاس دنیا میں مال کم تھا 500 سال پہلے جنت میں چلا گیا ہے، 50 سال مال کم تھا 500 سال پہلے جنت میں چلا گیا، 50 سال مال زیادہ تھا 500 سال حساب دے رہا ہے۔ تو ہمیں ایک جائز خوش فہمی اپنے آپ کو یہ دینی چاہیے کہ میرے پاس اگر مال کم ہے کوئی حرج نہیں، میں عبادتیں پھر بھی کروں گا، اور اگر میری زندگی میں کبھی وہ موقع آئے جہاں مجھے عبادتوں کو داؤ پر لگانا پڑے تو میں فقیری پسند کروں گا، عبادتوں کو چھوڑنا میں پسند نہیں کروں گا۔ 50 سال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 500 سال اگر آگے کر دے تو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 3640 پر 7، اثنان یکرہما ابن آدم، آدم کا بچہ 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، الموت، ایک ہے الموت جو انسان اس کو ناپسند کرتا ہے، والموت خیر من الفتنہ، حالانکہ موت اسے بہت سارے فتنوں سے بچا لیتی ہے، آگے جو ہونے والی تھی غلطیاں اس سے بچا لیتی ہے، وقلت المال، اور آدم کا بچہ کم مال کو بہت ناپسند کرتا ہے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقلت المال اقل الحساب، حالانکہ کم مال رہنا اس کے لیے فائدہ ہے، قیامت کے دن کم حساب دینا پڑتا ہے۔ تو اتنا بڑا فائدہ بتانے کے باوجود اگر کسی انسان کو یہ ڈپریشن ہے، کسی انسان کو یہ فکر ہے کہ میرے پاس زیادہ مال نہیں ہے، میں اتنا کامیاب نہیں ہوں، میں اتنا بڑا نہیں ہوں، تو یہ تو دھوکے بازی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی خوش فہمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تیرے پاس مال کم ہے تو خوش رہو، تو 500 سال آگے چل رہا ہے، 500 سال آگے چل رہا ہے، اب اس کے لیے کسی بھی قسم کے افسوس کرنے کا موقع نہیں بچتا۔ تو حاضرین جمعہ، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ
دین کو آگے رکھے اور ہر وہ چیز جو اسے دین سے روکتی ہے، بالخصوص مال اگر دین کے آڑ میں آتی ہے تو اسے چاہیے کہ مال کو ٹھکرا دے اور دین کی طرف آئے، اور یہی چیز اسے قیامت کے دن بھی کامیاب کرتی ہے، اور اگر ذرا غور کیا جائے تو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان اگر مالدار ہو جائے گا تو بہت سکون کی زندگی گزارے گا، یہ نظریہ بھی بہت غلط نظریہ ہے۔ آپ جائیے، آپ کو انٹرنیٹ پر ہزاروں ایسے عناوین، ایسے آرٹیکلز ملیں گے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو غریب ممالک ہیں اور جو امیر ممالک ہیں، ان میں جو لوگ خوش ہیں اس کا ریشیو نکالا گیا ہے، کون زیادہ خوش ہے، کون ڈپریشن میں ہے، کون ڈپریشن کے معاملے میں پیچھے ہے۔ پتا چلتا ہے کہ امیر ممالک میں 8% تک لوگوں میں ڈپریشن پایا جاتا ہے، اور غریب ممالک میں 0.1 سے 0.4 تک۔ ڈپریشن نام کی چیز نہیں ہے غریبوں کے گھر میں۔ غریب کیا کرتا ہے؟ غریب اس کی ضرورت، اس کا کھانا ایک وقت کا مل جائے، پھر اسے کوئی خواہش نہیں بچتی، پھر وہ شام کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ غریب کی زندگی ہے۔ منور رانا نے بڑا خوب کہا تھا، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے۔ وہ امیر ہے جو کان چھدوا کر سونے کی دکانوں میں گھوم رہا ہے، غریب کیا کرتا ہے؟ کان چھدوایا، تنکا ڈال کر خاموش ہو گیا۔ غریبوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سکون رکھا ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ اگر ہم مال کے معاملے میں پیچھے ہیں تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدحال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دوسروں سے، مالداروں سے 500 سال آگے چل رہے ہیں، اور دنیا میں بھی آپ بہت آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس جائز خوش فہمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے، پھر مال کی حرص کبھی انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دنیا اور مال کی حیثیت کو پہچاننے والا بنائے۔